حج کے لیے روانہ ہوتے وقت حجاج اکرام جو مختلف ممالک سے آتے ہیں سب سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرتے ہیں، جس میں کعبہ شریف کے 7 چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے۔ تو حجاج اکرام جس میں مرد اور عورتیں دونوں بھی ایک ساتھ احرام کی حالت میں طواف کے کعبے کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ اس میں حجر اسود کے پاس جس کو موقع ہوتا ہے وہ بوسہ لیتا ہے، جس کو موقع نہیں ہوتا وہ ہاتھ کے اشارے سے ہی بوسہ لے لیتا ہے۔ پھر 7 چکر مکمل ہونے پر حجاج اکرام صفا اور مروہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر 7 چکر لگانے کے بعد صفا اور مروہ کی پہاڑی پر 7 چکر لگاتے ہیں۔ پہلے صفا پہنچتے ہیں، صفا کی پہاڑی پر پہنچ کر اپنے چکر اسٹارٹ کرتے ہوئے سعی اسٹارٹ کرتے ہوئے صفا سے مروہ پہنچتے ہیں، پھر مروہ سے صفا پہنچتے ہیں، صفا پر پہنچ کر بھی وہاں پر حجر اسود کو اور کعبے کو اشارہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر دوسری چکر کی طرف نکلتے ہیں۔ اس طرح ابھی حاجی 7 چکر مکمل کرنے کے بعد 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر وہاں پر دعائیں مانگتے ہیں۔ اس طرح سے صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا 1 چکر، اس طرح سے 7 چکر مکمل ان کے مروہ کی پہاڑی پر ہوتے ہیں۔ مروہ کی پہاڑی پر 7 چکر مکمل ہونے پر تمام حجاج حجر اسود کی اپنے کعبہ شریف کی طرف رخ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج اکرام 8 ذو الحجہ کو مکہ سے مینا پہنچتے ہیں۔ طواف اور سعی ہونے کے بعد اپنے رہائش پر پہنچ کر مینا جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور فجر کے بعد سے 8 ذو الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز اسی مینا کے ٹینٹوں میں ادا کرتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج اکرام مینا پہنچ گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ، شہر مکہ مکرمہ سے مینا کی پہاڑیوں میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پر یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، جس میں ظہر عصر کے درمیان اور عصر مغرب کے درمیان جو وقت ہوتا ہے تو اس میں لوگ مختلف دعائیں مانگتے ہیں، مختلف عبادتیں کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اپنے زندگی کے تمام ضروریات بھی پورا کرتے ہوئے عبادتوں میں ایک پورا دن گزارتے ہیں۔ یہاں پر کھانے بھی ہوتے ہیں، سونا بھی ہوتا ہے، آرام کا بھی وہاں پر انتظام ہوتا ہے۔ اس طرح سے مینا میں تقریباً 24 گھنٹے گزارنے کے بعد 9 تاریخ کی صبح ابھی رات ہونے پر 8 تاریخ کی رات میں یہ آرام فرما رہے ہیں، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر صبح فجر کا وقت ہو چکا ہے، سبھی حجاج اٹھ جا رہے ہیں۔ پھر 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پیش امام صاحب آگے آ جاتے ہیں، پیش امام صاحب آگے آ کے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے، دعائیں و استغفار کرتے ہوئے، اپنے ناشتہ پانی وغیرہ کرتے ہوئے وہ ظہر نصف النہار کے بعد عرفات کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
جہاں پر وہ تقریباً 1 سے 2 بجے کے درمیان عرفات تک پہنچ جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں اب حجاج کی آمد ہو چکی ہے۔ عرفات پہاڑی والا علاقہ ہے جہاں پر حجاج اکرام ظہر اور عصر یہ دونوں ہی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ عرفات کا پہاڑ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوئی تھی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے اسی پہاڑ پر اپنی دعاؤں کو مانگا تھا۔ وہ پہاڑ بھی اسی عرفات کے میدان میں ہی ہے۔ تمام حجاج پہاڑوں پر مختلف مقامات پر کھلے جہاں پر ٹینٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ کھلا میدان ہوتا ہے، سر پر کوئی چھت نہیں ہوتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہوئے، استغفار توبہ کرتے ہوئے یہ عصر تک وہیں رہتے ہیں۔ پھر غروب آفتاب سے پہلے عرفات کا میدان چھوڑنا ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت ہو جاتا ہے قریب، تو عرفات کا میدان چھوڑنا حجاج کا پورے دنیا کے پورے ممالک جتنے بھی مسلم لوگ ہیں وہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ کوئی پیدل چلتا ہے، کوئی گاڑیوں سے جاتا ہے۔ پھر غروب آفتاب تک یہ سارے حجاج مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ مغرب کے وقت غروب آفتاب کے وقت ہی عرفات سے مزدلفہ کی طرف کوچ کرنے پر غروب آفتاب ہو جاتا ہے اور وہاں پر مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ مغرب سے فارغ ہونے کے بعد وہ حجاج لوگ کل کا جو پروگرام ہوتا ہے آنے والے کل کا، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کا، تو 10 ذی الحجہ کی تیاری میں کنکریاں چنتے ہیں۔ کنکریاں سارے حجاج کنکریاں چنتے ہیں تاکہ کل جمعرات میں شیطان کو نیا مارنا ہے۔ تو اس کے لیے کنکریاں جمع کر مغرب کی نماز سے وقت تک ہے۔ پھر بعد میں کوئی لوگ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، کوئی لوگ عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ عشاء پڑھ کے کوئی کھانا کھاتا ہے یا کوئی مغرب پڑھ کر کھانا کھاتا ہے۔ یہ بھی ایک چٹیا میدان ہوتا ہے، جس طرح سے قیامت میں ہم سب لوگ ایک اس طرح قیامت میں سارے لوگ عرفات میں جمع ہوں گے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ حج اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا ہے، وہ قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے ایک ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے نفس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ جب یہاں آپ لوگ بھی پہنچیں گے، اللہ ہر مسلمان کو حج نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو جس طرح سے یہ بچے بدر انٹرنیشنل اسکول کے حج کے مختلف مراحل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو فی الحال ہم مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کے تعلق سے ذکر کر رہے تھے۔ تو عشاء کی نماز فارغ ہونے کے بعد لوگ مختلف دعاؤں میں استغفار توبہ وغیرہ کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ سب کچھ آرام کرتے ہیں، کچھ تلاوت کرتے ہیں، کچھ اپنے جو بھی مسئلے رہتے ہیں وہ حل کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ کسی کا کوئی گم جاتا ہے، کوئی چیز گم جاتی ہے اس کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو زخم ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے معاملات ہوتے ہیں اس وقت، کیونکہ عرفات سے مزدلفہ آنے میں کافی تکلیف، کافی دقت لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ تقریباً 30-40 لاکھ کا مجموعہ ایک ساتھ عرفات سے مزدلفہ پہنچتا ہے۔ تھوڑی بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اس طرح سے رات گزر جاتی ہے اور صبح میں اٹھ کر سب
फजर की नमाज 10 जुल्हज्जा को मुज़दलिफा में ही फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज 10 जुल्हज्जा को मुज़दलिफा में अदा करने के बाद सभी हुज्जाज जमरात की तरफ कूच करते हैं। जमरात में 3 शैतान होते हैं, जहाँ पर हर शैतान पर 7 कंकरियाँ महफूज होती हैं। जैसा कि मुज़दलिफा में मगरिब की नमाज के बाद हुज्जाजों ने कंकरियाँ जमा की थी, वो आज ही के लिए कंकरियाँ जमा करते हैं। एक दिन में 21 कंकरियाँ मारी जाती है। छोटे शैतान को 7 कंकरियाँ, उससे बड़ा शैतान मिडिल शैतान जो होता है उसको 7 कंकरियाँ, फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ। इस तरह से एक दिन में 21 कंकरियाँ मारी जाती हैं। फिर ये 10 जुल्हज्जा, जिस तरह से दूसरे ममालिक में ईद का दिन मनाया जाता, ईद उल अज़हा, का दिन है। जमरात में शैतान को कंकरियाँ मारकर लोग कुर्बान गाह मर्द हजरात कुर्बान गाह में जाते हैं, और औरतें जो है वो मीना में मर्दों का इंतज़ार करते रहते हैं। मर्द हजरात कुर्बानी को अंजाम देकर उसके बाद हलक करते हैं। हलक कहते हैं बालों को निकालने को। सर के बाल मुंडवाया जाता है। सर के बाल मुंडवाने पर आपका एहराम आप निकालने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि एहराम तक अभी तक की ही एहराम की बंदिश होती है। यही स्टेप तक के एहराम आपको पहनना होता है। फिर आप एहराम सारे हुज्जाज अपने अपने एहराम निकाल लेते हैं। जैसे ही कुर्बानी और हलक सर को मुंडवाने का काम हो जाता है तो एहराम निकाल दिया जाता है। फिर अपने रोज़मर्रा के कपड़े, अच्छा इसमें और एक बात जिक्र करूँगा मैं, एहराम की हालत में टोपी नहीं पहनी जाती है। बिना टोपी के हज पूरा होता है। फिर एहराम वगैरह निकालने के बाद जब रोज़मर्रा की कपड़े पहने जाते हैं तो उसके बाद टोपियाँ वगैरह भी पहनी जा सकती हैं। फिर जैसे ही एहराम निकाल दिया जाता है, अभी 10 जुल्हज्जा में ही है हम। अगर ज़ोहर का वक्त हो गया तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली जाती है। अगर ज़ोहर का वक्त ना हो, इससे पहले ही आप जमात से और कुर्बानी से फारिग हो गए, ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जमरात को कंकरियाँ मार कर, शैतानों को कंकरियाँ मारकर कुर्बानी कर हलक करने का तकरीबन 3 से 4 बज जाते हैं। उसी दौरान आपको बीच में ही ज़ोहर की नमाज अदा करना होता है। तो ये इस एहराम निकालने के बाद हाजियों का नेक्स्ट प्रोग्राम, जो नेक्स्ट मरहला रहता है, वो तवाफ़ ज़ियारत रहता है। तो सभी हुज्जाज मर्द और औरतें तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचकर काबतुल्लाह के 7 चक्कर लगाते हैं, यानी तवाफ़ करते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते हुए तवाफ़ ज़ियारत किया जाता है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। 7 चक्कर तवाफ़ करने को 7 चक्कर कहते हैं। काबा के अतराफ 7 चक्कर लगाए जाते हैं। 7 चक्कर होने के बाद फिर बाद में सई के लिए सफा की तरफ रवाना होते हैं। सफा और मरवा के दरमियान भी इसी तरह 7 चक्कर लगाए जाते हैं। फिर सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हुए फिर मरवा पे पहुंचकर उनके 7 चक्कर हो गए तो फिर बाद में दुआएं करते हैं। दुआएं होते ही हैं, दुआएं मरवा पहुंचकर दुआएं करते हैं। फिर दुआएं करके फिर दोबारा मीना पहुंच जाते हैं। तो मगरिब मक्का मुकर्रमा जब आप पहुंचते हैं तो मगरिब से पहले आपको मीना की हुदूद में दाखिल हो जाना पड़ता है। आपका तवाफ़ ज़ियारत इस तरह से होना चाहिए कि आप मगरिब से पहले अपने मीना की हुदूद में दाखिल हो जाना चाहिए।
پہنچ کر پھر رات بھر عبادتیں کرتے ہیں. یہ 10 ذو الحجہ کی رات ہو گئی. 10 ذو الحجہ کی مغرب عشاء آپ نے یہاں مینا میں پڑھ لیے. کوئی لوگ پھر بعد میں، کیونکہ حج کے تقریباً ارکان مکمل ہوتے، جب تک احرام ہے، احرام تک کے جو اہم ارکان ہے حج کے، وہ ماشاءاللہ مکمل ہو چکے ہیں. اب حجاج اپنے سادہ سودہ لباس میں پہن کر رات بھر عبادتیں کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ مزدلفہ سے صبح سے جو جمرات اور قربانی اور حلق اور یہ طواف زیارت، یہ دن کافی بزی ہوتا ہے. حجاج لوگ کافی تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو رات میں پھر 10 ذو الحجہ کی رات کو بہت سے لوگ آرام کرنا پسند کرتے ہیں. بہت سے لوگ سو جاتے ہیں. 10 ذو الحجہ کی رات کو تقریباً حجاج آرام فرماتے ہیں. 10 ذو الحجہ کے بعد 11 ذو الحجہ کی جب صبح کے فجر کی نماز کے لیے سب اٹھ جاتے ہیں. فجر کی نماز ہونے کے بعد پھر سب ناشتہ وغیرہ اپنے زندگی کی ضروریات پورا کرتے ہوئے پھر جمرات کے لیے روانہ ہوتے ہیں 11 ذو الحجہ کے لیے. 11 ذو الحجہ کو سبھی حجاج شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے تقریباً 11-12 دوپہر میں 11-12 بجے کے وقت کنکریاں مار لیتے ہیں. ویسے فجر کے بعد سے ہی کنکریاں مارنا شروع ہو جاتی ہیں. سات کنکریاں ایک شیطان کو مار کر پھر آگے بڑھا جاتا ہے. ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، پھر مارتے ہوئے واپس ملنا چل جاتے ہیں. اسی طرح پھر 11 ذو الحجہ کو بھی اطمینان سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہیں پر پڑھتے ہیں. 12 ذو الحجہ کو بھی تمام معاملات اسی طرح دہرائے جاتے ہیں. پھر 12 ذو الحجہ کو کنکریاں مار کر واپس مکہ مکرمہ کے لیے. اس طرح سے 12 ذو الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حج کا مکمل ہو چکا ہے اور یہ حاجی بن چکے ہیں. اور اس طرح سے مینا آپ کو مغرب کی نماز سے پہلے چھوڑ دینا ہوتا ہے. پھر اپنے جو رہائش ان کی ہوٹلیں ہوتی ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، تو مکہ مکرمہ کے لیے یہ سارے حجاج روانہ ہو جاتے ہیں. تو ابھی حجاج لوگ کھڑے رہ جاؤ، آپ کی بس آ گئی ہے.